درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے پاک ہو جائے گی۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات کو ختم فرما۔ درود پاک واحد وہ عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، مگر سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جائیں گے۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ اللہ کے اور بھی قریب لے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی مگر نیکی باقی رہ جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنے پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کے رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ اصل کامیابی کا ہر رستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی سوال پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیجیے، مگر جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، بس فرق رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم خود ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے رہے ہی نہیں ہیں۔